الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم ماں باپ پر اولاد کے حقوق سے متعلق کچھ باتیں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی اولاد کو بہترین ادب سکھائے، اچھے اخلاق کی تعلیم دے، یہ اس کے لیے ایک صدقہ کرنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو اگر سب سے بہتر اور اچھا ہدیہ دے سکتا ہے تو سب سے بہتر اور اچھا ہدیہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو اچھے اخلاق کی تعلیم دے، بہترین ادب سکھائے۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام جیسے انبیاء کرام نے دعائیں مانگی ہیں۔ اولاد ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس نعمت کی اہمیت کا اندازہ اور اس کی اہمیت کے بارے میں آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اس نعمت کی قدر و قیمت کو جانیں اور اس کی قدر و قیمت کو پہچانیں اور اپنے اولاد کی بہترین تربیت کریں۔ تربیت یہ اولاد کا حق ہے، جس طرح ماں باپ کے اوپر اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق ہے، اسی طرح ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کا حق ہے۔ وہ یہ کہ جب وہ بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، اس کی طرف سے عقیقہ کرے، اور جب وہ بچہ بڑا ہو جائے تو اسے اعلیٰ تعلیم دلائے، اچھے اخلاق کی تعلیم دے، اور جب وہ اور بڑا ہو جائے تو کسی اچھی جگہ بہترین مقام پر نیک بیوی ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دے۔ جہاں تک اس کی تربیت کی بات ہے تو اس کی تربیت کے لیے اسے ہمیشہ کوشاں اور پریشان رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس کا فریضہ ہے۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو اچھا اور بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، اعلیٰ مقام پر فائز دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بچوں کی تربیت کا وہ شروع ہی سے خیال رکھیں۔ کسی ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ایک ڈاکٹر کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کیا جاتا ہے، اسی طرح وہ اپنے بچوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کرے۔ اگر اپنے بچے کو وہ انجینئر بنانا چاہتا ہے، اسی طرح اپنے بچے کو وہ ایک بڑا سائنٹسٹ بنانا چاہتا ہے، تو جس طرح کا برتاؤ ایک انجینئر کے ساتھ، ایک سائنٹسٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اسی طرح کا برتاؤ اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنے بچے کو اللہ کا ولی بنانا چاہتا ہے، نیک صالح بنانا چاہتا ہے، تو اسی طرح کا برتاؤ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کرے۔ ایک بات اور ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بچہ اکثر چیزوں میں اپنے ماں باپ کی نقالی کرتا ہے، اور جیسا اپنے ماں باپ کو پاتا ہے ویسا ہی وہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ سب دیکھتے ہیں کہ بچہ چلنے پھرنے میں بھی اپنے ماں باپ کی نقالی کرتا ہے، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اکثر باتوں میں وہ اپنے ماں باپ کی نقالی کرتا ہے۔ لہذا یہاں پر ماں باپ کو ہمیشہ چوکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اس سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کا برا اثر اس کی اولاد پر پڑے، اور کبھی ماں باپ جھوٹ نہ بولے تاکہ اس کی اولاد پر اس کا اثر مرتب نہ ہو اور اس کی اولاد بھی جھوٹ نہ بولے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ دغا بازی نہ کرے، دھوکے بازی نہ کرے، غداری نہ کرے، بے ایمانی نہ کرے،
تاکہ اس کی اولاد کے اندر بھی اس طرح کی غلط چیزیں سرایت نہ کریں۔ اور اسی طرح اگر ماں باپ اپنے اولاد کے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ وہ نیک بنے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو وہ نیک بنا کے اپنی اولاد کے سامنے پیش کرے۔ ماں باپ اگر یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد جنتی بنے، نمازی بنے، دنیا اور آخرت سنورے، تو یہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کے سامنے ایسا ہی بنا کر پیش کرے اور اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائے تاکہ اس کی اولاد بھی نماز کی پابند ہو، اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنائے تاکہ اس کی اولاد بھی جنت کی حقدار بنے۔ یہ چیزیں ماں باپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں میں اگر کوتاہی برتی جاتی ہے، ماں باپ لاپرواہی کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن ان سے پوچھ ہوگی۔ اولاد کی تربیت کے تعلق سے ایک بات اور ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کبھی اپنے اولاد کو گالی گلوچ نہ کرے، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، ان کے ساتھ برا بھلا نہ کہیں، مار پیٹ کرنے سے حد درجہ گریز اور پرہیز کریں، اس لیے کہ ان سب چیزوں کا بچوں کے ذہن و دماغ پر منفی اثر پڑتا ہے۔ جس طرح اگر ان کے ساتھ مار پیٹ کا سلوک کیا جاتا ہے، گالی گلوچ کا سلوک کیا جاتا ہے، تو یہ اسی طرح کی عادتیں، خصلتیں ان کے اندر بھی پروان چڑھتی ہے، اور پھر بڑے ہو کر کے وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ تو ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے بعد میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، تو ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ بچپن میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تاکہ ان کے اندر اچھے اخلاق، اچھی عادتیں اور اچھے جذبات پرورش پائیں، تاکہ آگے چل کر کے وہ اپنے ماں باپ کی قدر کر سکیں اور ان کی اس نعمت عظمیٰ کی وہ قدر کر سکیں اور اس اہمیت کو وہ جان سکیں اور پہچان سکیں۔ یہ ایک ماں باپ کی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ جس طرح اپنے بچوں کی وہ دنیا سنوارنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا دنیا میں ایک اعلیٰ منصب پر فائز ہو، ڈاکٹر انجینئر بنے، اسی طرح ماں باپ کے اوپر یہ بھی واجب اور ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرے۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے صاف صاف اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس سے پوچھ ہوگی اور اسے ان باتوں کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ فرمائے اور ہمیں اپنے اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کو یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہو تو چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔